آج مجھے جس موضوع پہ لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے برے صغیر کی معاشرتی قدریں اور کرپشن۔ جناب والا، اسلام ایک انقلاب آفرین دین ہے۔ اس نے انسانوں کو محبت، چاہت، اخوت، مساوات اور وفاداری سکھائی۔ انہیں عدل و انصاف کا پیکر بنایا، جرت و جسارت کا متوالا بنایا، انسان کو انسان کی غلامی سے چھڑایا تو جناب والا کیسر و کسرا نے ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ دریا نے راستہ دیتے تھے، دنیا کے سمندروں پر ان کا قبضہ رہا۔ یورپ، ایشیا اور افریقہ جیسے براعظموں پر اسلام کا جھنڈا لہراتا رہا۔ برے صغیر کے مسلمانوں نے اسلام کے زرعی اصولوں پر عمل کرتے ہوئے اخوت، مساوات اور عدل و انصاف کا باقی دنیا کے لیے ایک نیا نظام اور معیار متعارف کرایا۔ نئی نئی ایجادات کر کے تسخیر کائنات ہونے کا فرض بھی نبھایا۔ دنیا کو ایک الگ طرز تعمیر دیا اور عقل و خرد کی نئی نئی گتھیاں بھی سلجھائی۔ مگر جناب والا، جب مسلمانوں نے قرآنی احکامات کی صریحاً خلاف ورزی شروع کر دی، فرامین قرآن اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالائے طاق رکھ دیا، تو ذخیرہ اندوزی، منافع خوری، ملاوٹ، اقربا پروری اور دیگر بدعنوانیوں کا شکار ہو گیا۔ مختصراً یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے خود غرض اور دنیاوی خواہشات نے منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے انسانوں کے استحصال اور ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھانے کا آسان راستہ ڈھونڈ لیا۔ جناب والا، ہمیں یہ اعتراف کر لینا چاہیے کہ ہمیں سڑکوں کی مرمت اور عمارتوں کی تعمیر کے لیے جو سامان ملتا ہے، ہم اس سے اپنی ذاتی مالی منفعت حاصل کرتے ہیں اور اپنے ذاتی بنگلوں اور کوٹھیوں میں استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں غیر ممالک سے مصیبت زدگان کے لیے جو امداد ملتی ہے، ہم ان کو ان کا پورا حق بھی نہیں دیتے۔ کسی کا کام اگر ہمارے اختیارات سے نکلتا ہے تو اس سے زیادہ پیسے وصول کرتے ہیں۔ سرکاری ہسپتالوں میں مریضوں سے ڈیوٹی کے دوران لاپرواہی برت کر انہیں اپنے پرائیویٹ کلینک پر آنے پہ مجبور کرتے ہیں اور پھر ان سے خاطر خواہ فیس وصول کرتے ہیں۔ سرکاری اداروں میں طالبات کو پڑھاتے تو ہیں لیکن کامیابی کی ضمانت پرائیویٹ ٹیوشن میں دیتے ہیں۔ اپنے ملک کی ضروری اشیاء یہاں تک کہ گندم بھی اپنی مالی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اسمگل کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، کھنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر۔ جناب والا، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اب کسی کو کفر کھینچتا ہے تو ایمان اسے نہیں روکتا، اعمال کی باز کو اس پر سے یقین تک اٹھ گیا ہے۔ سچ تو یہ ہے، اب ہم اس دنیا کو امتحان کا نہیں سمجھتے بلکہ اپنی مادی خواہشات پورا کرنے اور ان سے لطف اندوز ہونے کی جگہ سمجھتے ہیں۔ اسے سرائے نہیں سمجھتے بلکہ اس سے اپنی تمام آسائشوں اور آرائشوں سے آراستہ کر کے اس سے یوں دل لگاتے ہیں جسے ہمیں یہاں سے کبھی نہیں جانا۔ جناب والا، گزشتہ 73 برس سے ہم نے پارلیمانی، جمہوری، صدارتی اور مارشل لا جیسے نظام حکومت آزمائے اور تمام نظام حکومت چلانے والے اہل علم تھے، اپنا اپنا علم آزماتے گئے، کرپشن بڑھاتے گئے، آدھا ملک گوا بیٹھے، بنگلہ دیش بنوا بیٹھے، فوج قید کروا بیٹھے، دو قومی نظریہ لٹوا بیٹھے۔ جناب والا، قائد اعظم کے پاکستان میں یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے ہر سمے، ہر لمحے، ہر گھڑی کرپشن کا مظاہرہ کیا۔ جناب والا، اگر آج بھی ہماری عدلیہ اور انتظامیہ یک عملی کا مظاہرہ کرے تو ہم اپنے ملک سے کرپشن کا خاتمہ کر سکتے ہیں، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی، جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ شکریہ۔